مہانگر مراد آباد کے محلہ کسرول دیوان خانہ استھت خانقاہ اشرفیہ قدیریہ مداریہ میں اسلامی کیلنڈر کے مطابق چاند کی 7 ربیع الثانی یعنی 11 اکتوبر 2024 بروز جمعے کے دن حضور مجدد مراد آبادی حضرت محمد انتخاب میاں قدیری رضی اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ پیرانی ماں رحمۃ اللہ علیہ کے چیلم شریف کی محفل منعقد ہوئی، جس کا آیوجن مولانا محمد انشعاب حسین قدیری اور مولانا محمد الماب حسین قدیری اور محمد فیضیاب حسین قدیری نے کیا، جس میں بعد نماز جمعہ قرآن خوانی ہوئی، بعد نماز عصر کل شریف ہوا اور بعد نماز مغرب قدیری لنگر ہوا اور بعد نماز عشاء محفل میلاد شریف منعقد ہوا۔ مالیگاؤں مہاراشٹر سے صوفی جلیل احمد قدیری، صوفی یاور شاہ وارثی، اکبر حسین وارثی، فہد عثمان وارثی، حاجی تبریز قدیری، جنید قدیری، حاجی صاحب عالم قدیری، حاجی غلام صابر قدیری، صوفی جمال اسحاقی، زاہد صدیقی، صوفی عرفان لطیفی، رضی الدین ثاقب قدیری، یامین قدیری، تاجدار عثمانی، محمد افتخار آدی شامل رہے۔ پیرانی ماں کے چیلم شریف میں کافی تعداد میں اہل محبت نے شرکت کی، جن میں کلیہ شریف سے تشریف لائے صوفی حافظ عرفان صابری قدیری، رجب پور سے تشریف لائے سجادہ نشین صوفی خواجہ سلیم فریدی، پیلی بھیت سے تشریف لائے مفتی عتیق احمد قدیری، ہمارے باہر جو تشریف لائے ہیں، ہمارے مرکز عقیدت، مرکز روحانیت، مرکز اہل سنت دربار سیدنا لہو میاں پیلی بھیت شریف سے تشریف لائے ہیں، تو یہ محسوس ہوگا کہ شان خطابت کیسی ہونی چاہیے۔ آپ جہاں بہترین قاری بھی ہیں، بہترین حافظ قرآن بھی ہیں، بہترین عالم دین بھی ہیں، بہترین مفتی بھی ہیں، اور ایک پیلی شریف کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے والہانہ اور بہترین خطاب سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرات اپنے مہمان مقرر کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، اور اب آواز بلند نعرہ لگائیں۔ آپ جب خطاب سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا نعرہ ہلکا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد امام اعظم، فیضان اللہ میاں، فیضان قدیری، فیضان مجدد مراد آبادی، علامہ عتیق احمد صاحب قبلہ، حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی عتیق احمد صاحب قبلہ بھی ہیں۔ بے پناہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرات کے صدقے میں اہل عقیدت و محبت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على اما بعد، عامل شریعت و طریقت
غواص بحر معرفت، رئیس الحفاظ، سید القراء، معلم الشعراء، اسد الخطباء، تاج الفقہاء، انتخاب العلماء، زبدۃ الاتقیاء، عمدۃ الاصفیاء، محدث عظیم، مفسر فہیم، مترجم قرآن کریم، امیر اہل سنت، مجدد دین و ملت، حضرت علامہ شاہ سید مفتی پیر محمد انتخاب حسین صاحب قبلہ قدیری نور اللہ مرقدہ کی اہلیہ محترمہ معظمہ مکرمہ سیدہ عابدہ زاہدہ صالحہ صادقہ طیبہ طاہرہ حجن گوہر سلطانہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کے عرص چہلم کی اس مبارک اور پرسعید محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہے کہ جس کی چہک نے پورے بر صغیر میں ہلچل مچا کے رکھی، وہ کوئل ہے دبستان علی کی، وہ کوئل کہ جس کی کوب سے اہل عشق و محبت کے دل سکون پاتے ہیں، ماں قادریت کی کہ جس کی رنگ و بو سے اہل سنت کے چہرے پر نکھار، چشتیہ کا وہ پھول ہے کہ جس کی مہک سے عشق و محبت والوں کے دل و دماغ اور جان اور مشام جاں تک معطر، وہ حدیقی کا وہ شجر ہے کہ جس کے پھل سے جس کے ثمر سے اہل طریقت لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ شعر ہے حاجی محمد شعر کا کہ جس کی دہاڑ سے آج بھی ایوان باطل میں زلزلہ کہ اللہ نے ایسی قسمت عطا فرما دی کہ بادشاہوں کی بیگمات جس پر ناز کریں، رؤسا و امراء کی شہزادیاں جن کی قسمت پر رشک کریں، اللہ نے ایسا مقدر عطا فرمایا۔ اچھا، کسی ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک حافظ قرآن ہو گئے، سنا ہوگا آپ نے حدیث مبارک ہے کہ کل میدان محشر میں اس کے والدین کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے، اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو جواب آئے گا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اب ذرا سوچو اس ماں کا مقدر اور قسمت کہ جس کے سارے بیٹے حافظ قرآن ہو، جس کے سارے بیٹے قاری قرآن ہو، جس کے سارے بیٹے عالم دین ہو، جس کے سارے بیٹے مصطفیٰ کے شناخواہ ہو اور یہ اللہ کے مناخواہ ہو، اس خاتون کی قسمت کا اندازہ کم مل گیا اور اس قسمت پر انہوں نے رشک کیا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ توفیق بھی سب کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ان کی قسمت، ان کا مقدر ہے کہ جب ان کے شوہر اس دنیا سے گئے تو اس حال میں گئے کہ وہ ان سے راضی، دنیا سے گئی تو اس حال میں گئی کہ ان کا خدا ان سے راضی۔ اللہ کی فرما برداری کے بعد عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر، انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا، فنا کر دیا اپنے شوہر کی شخصیت۔ بچوں کا لباس آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اپنے نہیں غیر بھی تسلیم کرتے ہیں، اس خوبی کا اپنی محفلوں میں فردن فردن تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ انتخاب قدیری نے اپنے کسی بیٹے کو دنیا دار نہیں بنایا۔ انتخاب قدیری کا کمال نہیں بلکہ یہ حجن صاحبہ کا کمال ہے، اس لیے کہ بچے کو کس راستے پر چلانا ہے، بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، وہ اتنی محبت کرتی۔ ظاہری کے ساتھ تشریف فرما تھے،
ایک خادم کو بھیجا کہ پوچھو کہ میں اپنے والد گرامی کو دیکھنے کے لیے 3 گلی کے بعد 4تھی گلی میں میرے باپ کا گھر ہے، وہاں جا سکتی ہوں؟ جبکہ شوہر نے جاتے وقت منع کیا کہ کنڈیشن ایسی ہے، سچویشن ایسی ہے تو وہ جا۔ رسول نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ جائیں تو جا سکتی ہیں، اتنی کوئی پابندی کی بات نہیں، ہم ہے نا شارع علیہ السلام